حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دریا کی طرح سخی بن جاؤ، سورج کی طرح شفیق بن جاؤ، زمین کی طرح عاجزی اختیار کرو۔ ان چیزوں کو آپ نے بطور اگزامپل پیش کر کے لوگوں کے اندر سے سختی، تعصب، نفرت، کدورت اس کو ختم کیا اور معاشرے کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صوفیاء نے یہاں پہ باقاعدہ ایک تعلیم و تربیت اور لوگوں کی خدمت اور ویلفیئر کا ایک پراپر سسٹم ڈیولپ کیا ہے، جس کو اگر ہم ان کی اس خانقاہ میں دیکھیں تو وہ اس کے جتنے کمپوننٹس ہیں وہ ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس کے حساب سے جو مسافر ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے کیسے ایک صوفی کی خانقاہ جو ہے وہ بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل، عمر، وہ ایک صاحبان کی طرح کیسے بنتی ہے؟ جی بالکل۔ خانقاہ بنیادی طور پر چونکہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب رہائش یا اجتماع کے لیے رہنے کی یا سکونت کی کوئی جگہ ہو۔ تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹر یا سوشل ویلفیئر سینٹر اس کے ماڈرن نام آج موجود ہیں، لیکن اس کی اصل اسپرٹ وہی کہ خانقاہ، اور اس کے متعلق بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، جو کہ سب سے پہلے تو یہ ایک روحانی تربیت کا مرکز، کہ انسان کی جو باطنی طہارت، پاکیزگی، اور اس کے اندر سے وہ جو اس طرح کی جو اخلاقی رذائل ہیں وہ نکلیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق سے محبت کرنے والا ہو، مخلوق کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا بھی اگر اس کا سلسلہ ہے تو اس کے اندر بھی وہ جو دین کی اصل اسپرٹ ہے وہی موجود ہو، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی وہ عملی تعبیر بنے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسافروں کے لیے پناہ گاہ، تو بر صغیر میں اس وقت چونکہ یہ 5 اسٹار ہوٹلز اور اس طرح وہ چیزیں اس وقت موجود نہیں تھیں، تو ان کے لیے دور اور سفر دراز بھی پیدل ہے، منازل ہیں، پیدل پڑاؤ ہے، ہے، سٹے تو ہے۔ ان کے پڑاؤ کے لیے ان کے انتظام اور انصرام جو کیا جاتا تھا ان صوفیاء کی طرف سے، تو وہ خانقاہ کے اندر، یعنی سواریوں کے لیے الگ سے استبل موجود ہیں، اگر کسی نے ٹھہرنا ہے تو وہ کچن الگ سے باقاعدہ موجود ہے، اسی طرح کھانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر صوفیاء کی بات کی جائے تو ایسے ایسے صوفیاء کے بڑے شاندار کارنامے اور باتیں میں ملتی ہیں کہ وہ اگر ان کے پاس گھر میں اپنے لیے کھانا موجود تھا اور اگر کوئی مسافر، کوئی راہگیر آ گیا تو وہ ان کو پیش کرتے تھے، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو کہ ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے تو وہ ادھار لے کے مسافروں کی حاجت روائی کرتے تھے اور بعد میں اس کا ادھار پورا کرتے تھے۔ اسی طرح خاص طور پر ایک لنگر کا بڑا ایک اور تبرک کا بڑا ایک خاص یہاں پہ سلسلہ موجود ہے، تو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اصل اسپرٹ، اصل تاثیر اس کی کہ کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے مشروبات اور ماکولات وہ پیش کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر جو صوفیاء نے طریقہ اختیار کیا وہ اسوہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، اسی سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی ترین جس کو آج کے اس تناظر میں جو خانقاہیں ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم اور تربیت اور تحقیق کا جو مراکز ہے وہ بھی صوفیاء کی یہی خانقاہیں کہلاتی تھیں۔